جو سب سے بڑا ہم اور غم ہم پر قائم اور مسلط ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ہے، جو ان کی تکلیف دہ حالات ہیں، نہ وہ سنے جا رہے ہیں، نہ دیکھے جا رہے ہیں، نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ بہت ایک کربناک صورتحال ہے غزہ کی، خاص طور پہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد اور بچے بھی، اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے ان کی بربریت سے، حتیٰ کہ ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے، انہیں جنگوں میں کوئی چھوتا بھی نہیں، مگر تعلیمی اداروں پر بمباری، بچوں کی ہلاکتیں، ہسپتال میں مریضوں پر بمباری، ان کی ہلاکتیں، یہ ایک بہت ہی مجرمانہ بربریت ہے جس کا ہمارے فلسطینی بھائی شکار ہیں، اور غزہ کے مسلمان خاص طور پر۔ گو یہ جنگ ایک تنظیم نے شروع کی، حماس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہے، عقیدے والے بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، مگر اس وقت یہ بحث نہیں ہے۔ اس وقت ایک ہی ہمارا ہم اور غم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے غزہ کے بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو عافیت دے دے اور یہودی بربریت سے نجات دے دے۔ اسی کے لیے دعا، اسی کے لیے تعاون۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمان جو ہیں، خواہ وہ مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سارے مسلمانوں کی مثال جسد واحد کسی ہے، ایک جسم کی۔ سارے مسلمان عربی ہوں، عجمی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سب کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو، آنکھ میں درد ہے تو سارا جسم رات بھر جاگتا ہے اور اس تکلیف میں تڑپتا ہے۔ کان میں درد ہو تو جسم کو نیند نہیں آتی، راحت نہیں ملتی، رات بھر تڑپتا ہے، اور وہ کالی رات ڈھلتی ہی نہیں ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اور مسلسل ایک کلفت اور اذیت کا بندہ شکار رہتا ہے۔ یہ مثال مسلمانوں کی ہے، مؤمنین کی ہے، جسد واحد کی مانند ہیں۔ کوئی مسلمان خواہ وہ عرب میں رہتا ہو تو عجم کے مسلمان اس کی تکلیف کا احساس کریں، اور اگر وہ مشرق کا ہے تو مغرب کے مسلمان اس تکلیف کا احساس کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من لم یحتم بامور المسلمین فلیس منہم، جو بندہ مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے، ان کے دکھوں کی داستانیں سنے، ان کی پریشانیوں کے احوال سنے اور کچھ بھی محسوس نہ کرے، اور ان کے تعاون پر آمادہ نہ ہو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلم جماعت سے نہیں، مسلم امہ سے نہیں ہے۔ تو تعاون کی شکل کیا ہے؟ تعاون جسمانی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دل میں اپنے ایک صدمہ محسوس کرے، اذیت محسوس کرے، ان کی کربناک صورتحال پر پریشان رہے، اور پریشانی کے عالم میں دعائیں کرے۔ بالخصوص جو قبولیت کے اوقات ہیں، پچھلے پہر رات کے جب ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے، یہ سجدے میں، رکوع میں، یہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بھی جو اجابت کے اوقات ہیں ان میں دعائیں کرے۔ جب اسے معلوم ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو نفلی روزے رکھے
اور وقت افطار اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، یہ ایک اہتمام ہے۔ اگر جسمانی طور پر شراکت ممکن نہیں ہے اور نہ مالی تعاون بھیجنا ممکن ہو، تو پھر قلبی کیفیت اور یہ غم اس کے دل میں مسلسل سوار رہے، اور نتیجتاً وہ دعائیں کرے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان مظالم سے بچائے۔ اس سے قطع نظر کہ اس تحریک کا آغاز کرنے والے کون ہیں، ان سے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، مگر ایک طبل بج چکا ہے اور ہمارے یہ بھائی نہتے ان کے مظالم کے شکار ہو چکے ہیں، تو کم از کم یہ دعائیں کرنا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا، یہ ہم پر ایک فرض منصبی ہے جو سب پر عائد ہوتا ہے۔ قبولیت کے اوقات کا قصد کرے، تلاش کرے۔ آج جمعہ ہے، عصر سے لے کر مغرب تک قبولیت کی گھڑی ہے، انسان جو دعا کرے گا قبول ہوگی، تو انسان بیٹھ جائے اس گھڑی میں اور دعا کرے ان کے لیے، یہ ایک ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کون سی تحریک اسرائیل سے اور فلسطین سے یہودی کتوں کے انخلاء کا باعث بن جائے۔ فلسطین سے نکلیں گے ضرور، وہ ہمارا بیت المقدس چھوڑیں گے ضرور، وہ خالی ضرور کریں گے، بشارتیں موجود ہیں، مگر یہ وقت کب آئے گا اس کا تعین نہیں ہے۔ تو کوئی بھی تحریک بڑھتے بڑھتے، پھیلتے پھیلتے اس عظیم بشارت کا مصداق بن سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق دجال جس کے پیروکار یہودی ہوں گے اسرائیل پہ نہیں اترے گا۔ بھئی کیوں نہیں اترے گا؟ تمہاری حکومت ہے وہاں پر، سارے یہودی 100% وہاں یہودی ہیں، لیکن نہیں اترے گا، وہاں یہودی ہوں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ وہ اترے گا، حدیث میں 2 روایتیں ہیں، ایک خراسان کی سرزمین اور دوسرا اصفہان جو ایران کا علاقہ۔ اصفہان میں ایک محلہ یہودیہ کے نام سے، وہاں وہ اترے گا، خراسان یا اصفہان۔ مگر اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ خراسان اس دور میں وسیع علاقہ ہوتا تھا جس میں یہ سارے علاقے، افغانستان، ایران، روس، سب اس میں شامل تھے۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ فلاں کام پاکستان میں ہوا اور ایک خبر آئے کہ فلاں کام لاہور میں ہوا، تو یہ تناقض نہیں ہے، لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح اصفہان خراسان ہی کا حصہ ہے، ایران ہی کا علاقہ ہے، اور ایران ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، روس ہو، یہ سارے علاقے اس دور میں خراسان کہلاتے تھے۔ لیکن حدیث میں کوئی تناقض نہیں، اصفہان میں اترے گا، آئے گا، بلکہ اصفہان کے محلے یہودیہ میں، تو بھائی وہاں کیا لینے آئے گا؟ تیرے یہودی پٹھو تو ہیں اسرائیل میں، مگر انشاءاللہ مسلمان اللہ ان کو قوت دے گا، ان ناپاک وجودوں کو فلسطین سے نکالیں گے، بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، اسرائیل سے ان کا انخلاء ہوگا، اور پھر وہ کہاں جائیں گے؟ انہی علاقوں میں۔